السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آپ کا ڈاکٹر زاہد کمال صدیقی ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لاہور میں ایک زمانہ تھا کہ اکتوبر میں سردیاں شروع ہو جاتی تھیں، لیکن گلوبل وارمنگ اور دیگر پولوشن وغیرہ کی وجہ سے اب ایسے حالات چینج ہو گئے ہیں کہ اب گرمی کافی دیر تک چلتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہم 5واں سیزن بھی شروع ہو گیا جس کو ہم اسموگ کہتے ہیں۔ اسموگ کیا ہے؟ اس کے اندر کیونکہ جب دھواں اور ڈسٹ اور یہ سارے ذرات سارا دن گاڑیوں اور مختلف کمرشل ایکٹیویٹیز سے اڑتے ہیں تو یہ ہوا میں گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ رات کو جب ٹھنڈ ہوتی ہے اور پانی کے قطرے جمع ہو جاتے ہیں ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے، تو یہ وہیں پہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں اور کافی دیر تک یہ ہوا میں معلق رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سورج کی شعاعیں زمین تک نہیں پہنچ پاتی، اور اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ صبح کو کافی دیر بعد سورج کا نظارہ ہوتا ہے۔ اس کے ہماری صحت پہ اور بالخصوص آنکھوں کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں میں کچھ تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ جہاں جہاں یہ پارٹیکل لینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ڈسٹ بھی ہوتی ہے، ان کے اندر پیٹرول، ان کے اندر کاربن اور اس طرح کے مضر مختلف گیسز ہوتی ہیں، تو جس میمبرین یا میوکس میمبرین ہم کہتے ہیں، حلق پہ جب جا کے لگتی ہیں تو وہاں پہ نقصان پہنچاتی ہیں، ناک پہ جاتی ہیں، ناک کی میمبرین یا جھلی پہ لگتی ہیں، وہاں پہ یہ سوزش کرتی ہیں، اور اس طرح آنکھوں پہ جب یہ لینڈ کرتی ہیں تو آنکھوں کی پلکوں کے اوپر سوزش ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس میں ایبسس بھی بن سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں۔ آنکھ کی جھلی پہ جب یہ لگتی ہیں تو وہاں پہ سوزش ہو جاتی ہے، الرجی بھی ہو سکتی ہے بعض لوگ، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو دمہ کی شکایت ہے یا الرجک رائنائٹس ہے یا الرجی کی آئی ڈیزیز ہے جس کو ہم اسپرنگ کٹار بھی کہتے ہیں، ان لوگوں کو خاص طور پہ اس موسم میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ ایک تو جو اوقات ایسے ہیں جن میں دھند زیادہ ہوتی ہے، اسموگ جسے ہم کہتے ہیں، ان میں ہم باہر کے کرنے والے کام کم سے کم کر لیں، وہ ان وقتوں میں کریں جب یہ اسموگ سیٹل ہو چکی ہو، اور اگر مجبوراً اس وقت میں باہر جانا بھی ہو تو باہر سے فوراً آنے کے بعد آنکھوں منہ پہ چھینٹے مار کے وہ سارا ڈسٹ اور پولوشن واش کر لیں، لیکن آنکھوں کو واش کر لیں، آنکھیں بند رکھیں، کیونکہ آنکھوں کا اپنا نیچرل ایک سسٹم ہے۔ پانی میں بھی کافی کچھ آج کل ہوتی ہیں ملاوٹیں، اس لیے آنکھیں بند کر کے اس میں یہ ہے کہ کم از کم آئی لیشز پہ جو پارٹیکل ہیں وہ نکل جائیں گے۔ اس کے علاوہ جب آپ باہر جائیں تو ٹوپی پہنیں، پی کیپ اور ماسک لگائیں تاکہ یہ پورا چہرہ کرو، اور بہتر ہے کہ کوئی اگر گلاسز لگاتے ہیں تو وہی، نہیں تو 0 نمبر گلاسز، اور اگر تھوڑا سا روشنی تیز کا ٹائم ہو گیا ہو تو پھر سن گلاسز بھی لگا سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ وہ پارٹیکلز آپ کی آنکھ پہ کم سے کم سیٹل ہوں گے، اور بہرحال ان کو واش آؤٹ کرنے کے لیے ٹیپ واٹر کا استعمال تو مناسب نہیں ہے، اس کے بجائے سادہ سے مصنوعی آنسو یا آرٹیفیشل ٹیئر کے نام سے بہت سارے پروڈکٹس اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر معاملہ ان چیزوں سے سیٹل نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو ایک مستند معالج سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آپ کو تیز دوائیاں دینی پڑیں۔ تیز دوائیوں کا دیکھیں فائدہ بھی ہے لیکن نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ کالا موتیا ہو سکتا ہے، اس لیے خود اپنے اندازے سے دوائیاں استعمال نہ کریں سوائے مصنوعی آنسو کے۔ اور مجھے امید ہے اگر آپ یہ ساری احتیاطیں کریں تو انشاءاللہ یہ اسموگ کے سیزن سے آپ بغیر کسی پیچیدگی کے گزر جائیں گے۔ اپنے بچوں کو بھی بتائیے گا، اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو، اپنے کو ورکرز، ہمسایوں کو بھی یہ بتائیے۔ یہ ویڈیو آپ نے شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان سب کو ہیلپ ہو۔ آپ سب لوگوں کو بہت شکریہ، آپ اتنی محبت سے ویڈیوز کو ہماری دیکھتے ہیں اور انہیں لائک کرتے ہیں، لیکن آج علامہ اقبال کی
یوم پیدائش کی مناسبت سے آپ کو یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے؟